بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے لانچ کیا ہے، اور اس پروگرام کا مین مقصد اور غرض یہ تھا کہ جتنا ہم سے پاسبل ہو سکے اپنی کوشش کے مطابق لوگوں کے اندر شعور پیدا کریں۔ دیکھیں، کوئی زندگی کا ایسا شعبہ، کوئی ایسا اسپیکٹ باقی نہیں رہا جس میں ہمیں یہ امید پیدا ہو سکے کہ شاید پاکستان اس میں ترقی کرے گا۔ آپ کی اورال اکانومی، آپ کا ایگریکلچر سیکٹر، آپ کا ایجوکیشن سسٹم، آپ کے بائیلیٹرل نیکسس، آپ کا ٹیکس کلیکشن، آپ کا ہیلتھ، آپ کا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، آپ کے انٹرنل افیئرز، آپ کے انٹرنل انویسٹمنٹ، کوئی زندگی کا ایسا اسپیکٹ نہیں ہے کرنٹلی جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ شاید پاکستان اس میں ترقی کرے گا۔ انفلیشن کے اوپر انفلیشن کو دیکھیں، انفلیشن آسمانوں پہ ہے۔ ایک غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کا ملنا ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے اس کے لیے۔ دیکھیں، کبھی کبھار مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے پاکستانی لوگوں کے اوپر کہ جو بندہ، جو پولیٹیشین بس زبان سے تیز ہو اسی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس پارٹی کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، کم از کم جو پولیٹیشین، جو سیاسی پارٹی آپ فالو کر رہے ہیں، جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، کم از کم اس کی پریویس ہسٹری تو دیکھیں نا کہ اس نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے، اس کی پریویس ہسٹری کیا ہے، اس نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے یا نہیں۔ دیکھیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے پاکستان۔ جو پولیٹیشین، جو پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے لیے کچھ کرے گا، ہمارا اخلاقی فرض یہ ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں۔ 47 سے لے کر آج تک ہمارے پاس پولیٹیشینز آتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں میں نے پاکستان کو یہ ایسا ڈیولپڈ کنٹری بنانی ہے کہ آپ ویسٹرن کنٹریز کو بھول جائیں گے، آپ امریکہ کو کمپیٹ کریں گے، آپ UK کو کمپیٹ کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے وہ پاکستان نہیں دیکھا، کیونکہ وہ زبان کے بڑے تیز ہوتے ہیں پولیٹیشینز۔ دیکھیں، ہمیں تھوڑا سا یہاں جو عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نا، تھوڑا سا اس سے بھی کام لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا ہے؟ کیونکہ یہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں جس حد تک وہ سوچ سکتا ہے، کوئی اور چیز نہیں سوچ سکتا، کوئی اور مخلوق نہیں سوچ سکتا۔ انسان کے اندر اتنی زیادہ کیپیبلٹی ہے، تھوڑا سا یہاں سے کام لینا چاہیے۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر ہمارے پاس 2 قسم کے پرابلمس ہیں۔ ایک ہمارے ساتھ ہیں ٹیمپرری پرابلمس، اور ایک ہمارے پاس ہیں پرماننٹ پرابلمس۔ جو بھی پولیٹیشین، جو بھی پارٹی پرماننٹ پرابلمس کو فوکس کرے گا، اس کے اوپر فوکس کرے گا کہ ہم نے ان پرابلمس کو کیا کرنا ہے، ریزولو کرنا ہے، ہمارا یہ اخلاقی فرض ہے کہ ہم اس بندے کو سپورٹ کریں۔ لیکن میں کبھی حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنا پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اتنا کبھی کسی دوسرے کنٹری کے بارے میں نہیں سنا، کبھی نہیں سنا کہ اس کے اندر بھی اتنا پولیٹیکل پولرائزیشن ہو، چاہے وہ آپ امریکہ لے لیں، چاہے آپ UK لے لیں۔ پولیٹیکل پولرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ابھی میں کسی پارٹی کی اگر خوبیاں بیان کروں گا تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، لوگ مجھے اپریشیٹ بھی کریں گے، لوگ میرے ساتھ محبت بھی کریں گے، لوگ میرے اوپر تنقید بھی نہیں کریں گے، ٹیریٹ بھی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر جس دن بھی میں اس پولیٹیشین کو، میں اس پارٹی کے خامیاں بیان کرنے لگوں گا، میں سارے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، سارے لوگ مجھے برا بلانا سنانا شروع کر دیں گے، سارے لوگ مجھے گالیاں دیں گے، یہ اس طرح کا بندہ، یہ اس طرح کا۔ دیکھیں، پولیٹیکل پولرائزیشن سے نکلیں، پاکستانی عوام کو چاہیے پولیٹیکل پولرائزیشن سے نکلیں۔ جب تک آپ پولیٹیکل پولرائزیشن سے نہیں نکلیں گے، اس وقت تک پاکستان ڈیولپڈ کنٹری کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، سوچنا بھی چھوڑ دیں پاکستان کے بارے میں۔ اسی طرح ہی ہمارے جو فیوچر جنریشن ہے ذلیل ہوتا رہے گا، اسی طرح ہم ذلیل ہوتے رہیں گے، اسی طرح ہی ہمارا مقدر میں لکھا ہے کہ ہم بے روزگار رہیں گے، اسی طرح ہی ہمارے مقدر میں لکھا ہوگا کہ ہم ساری زندگی یہ دھکے کھائیں گے جب تک ہم پولیٹیکل پولرائزیشن سے نہ نکلیں۔ دیکھیں، جس پولیٹیکل لیڈر کو، جس پارٹی کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی خامیاں بھی سننا برداشت اپنے اندر پیدا کریں، اس کے اگر کوئی خامیاں بیان کر رہے ہیں تو اس کے برداشت پیدا کریں اپنے اندر۔ پولیٹیکل پولرائزیشن سے نکلیں۔ پاکستانی قوم کو یہ ایک بہت بڑی گزارش ہے میری طرف سے، پلیز نکلیں اس پولیٹیکل پولرائزیشن سے۔ جب تک آپ نہیں نکلیں گے، پاکستان ڈیولپڈ کنٹری کے خواب جو ہے یہ دیکھنا چھوڑ دو۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر 47 سے لے کر آج تک
میجرلی ہم پرابلمس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہمارے پاس ہیں ٹیمپرری پرابلمس اور ایک ہمارے پاس ہیں پرماننٹ پرابلمس. جو ہمارے پاس پرماننٹ پرابلمس ہیں, جو بھی پولیٹیشین, جو بھی سیاسی پارٹی پرماننٹ پرابلمس کو فوکس کرے گا, ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم اسی کو سپورٹ کریں. اگر وہ ٹیمپرری پرابلمس کے اوپر فوکس کرے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن ٹیمپرری پرابلمس کو کوئی بھی گورنمنٹ بہت ایزی مطلب سولو کر سکتا ہے, کچھ نہ کچھ اگر کوشش کی جائے. پرماننٹ پرابلمس میں ہمارا ایٹ ٹاپ آف دی لسٹ جو پرابلم ہے وہ ہے پاورٹی. 47 سے لے کر 1947 سے لے کر 2023 تک پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے غربت. تقریباً پاکستان کے 30% لوگ وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے تقریباً 100 لوگوں میں سے 30 لوگ ایسے ہیں جس کو 300 روپے پر ڈے مل رہا ہے. اگر آپ منتھ کے حساب لگا لیں تو 9,000 روپے وہ پر منتھ کما رہے ہیں. اب ہمارے پاکستانی سوسائٹی کے اندر یہ تو ایک نارمل سی بات ہے, ہمارے پاکستانی سوسائٹی میں نارملی ایک فیملی 10 ممبرس ہوتے ہیں اس کے اندر. سو 9,000 ڈیوائڈ بائی 10 آپ کر لیں, آپ کے پاس کتنا آتا ہے پر ہیڈ کے حساب سے پر منتھ 1,000 روپے بھی ایک فرد کو نہیں ملتا. تقریباً 2 دن پہلے میں ایک شاپ پہ گیا ہوا تھا, اس کو میں نے کہا کہ آپ مجھے ایک ایپل دے دیں, کیونکہ میں پرسنل انالیسس کر رہا تھا, ہمارا فیلڈ یہی ہے. سو میں انالیسس کر رہا تھا, اس نے مجھے ایک ایپل دیا, اس نے مجھ سے 50 روپے چارج کر دیے. اب مطلب یہ ہوا کہ ایک بندہ ایک روز میں ایک سیب بھی نہیں کھا سکتا. ہماری پاورٹی کی یہ حالت ہے. اب ڈفرینٹ پرائم منسٹرز آ گئے, مختلف قسم کے اسٹیپس اٹھائے گئے, پاورٹی ایریڈیکیشن پلان لائے گئے کہ ہم نے پاورٹی جو ہے کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ کرنے پاکستان سے. اگر ہم چلے جائیں پاکستان کی ہسٹری میں ایک سال پہلے, سو گورنمنٹ تھی عمران خان کی, پی ٹی آئی چیئرمین جو کہ ہیں, اس کی گورنمنٹ تھی. اس نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ احساس پروگرام سے مینیج کیا تھا. احساس پروگرام کے تھرو لوگوں کو 14,000 روپے مل رہے تھے, 14,000 روپے, اور جو ہمارے پاس غریب اسٹوڈنٹس تھے ان کو اسکالرشپس مل رہے تھے. اب صحیح بات ہے, میں اس کے فیور میں ہوں کہ مطلب صحیح بات ہے, غریب لوگوں کو پیسہ مل رہا ہے, لیکن اس کی وجہ سے آپ کی پاپولیشن کی جو ہیلتھ ہے وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کی پاپولیشن کی ہیلتھ ڈیکریز ہونا شروع ہو جائے تو آپ کی کنٹری کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتی. اس کا مثال ہم کچھ یوں لے سکتے ہیں کہ آپ کی موبائل کی جو بیٹری ہے وہ کیا ہونا ڈیکریز ہونا شروع ہو گیا. اب آپ کی موبائل کی جو ایفیشینسی ہے وہ بھی ڈیکریز ہونا شروع ہو جائے گی. دیکھیے چائنیز لینگویج میں ایک محاورہ ہے, جس کا ٹرانسلیشن ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ اگر ایک بندہ بھوکا ہے تو اس کو مچھلی کھلانا نہیں بلکہ مچھلی پکڑانا سکھا دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ کمپینس کے تھرو, ڈفرینٹ پروگرامز کے تھرو آپ کیا کریں, وہ کریں, اسکلز ڈیولپ کریں. اگر آپ اسکلز ڈیولپ کریں گے تو تب جا کے آپ ایک ڈیولپ کنٹری کا سوچ سکتے ہیں, آپ کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہوگا. سو آپ جو ہے اسکلز کے اوپر کام کریں. اب اگر آپ چلے جائیں ویسٹرن کنٹریز میں, امریکہ میں, یو کے میں, جو ہمارے پاس رشیا ہے, وہ اسکلز کے اوپر کام کر رہے ہیں. ڈائریکٹلی کسی کو پیسہ نہیں دے رہا کہ آپ یہ لے لیں 14,000 روپے لے لیں یا 20,000 روپے لے لیں. ڈائریکٹلی کسی کو پیسہ نہیں دے رہا کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ لیزی بن جاتی ہے. دوسرا جو ہمارے پاس سیکنڈ پرابلم ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈیمز کا. پاکستان 1947 سے لے کر آج تک تقریباً 150 ڈیمز بنا چکا ہے, 150 ڈیمز بنا چکا ہے, اور اس میں سے 50 یا 60 ڈیمز ایسے ہیں جو کہ ریکنسٹرکشن کے حامل ہیں. ان کے لیے ریکنسٹرکشن لازمی ہے. اگر آپ ان کی ریکنسٹرکشن نہیں کریں گے تو یہ آپ کی ڈیمز جو یہ پٹ جائیں گے. تقریباً 50 to 60 ڈیمز ہمارے پاس ایسے ہیں. اب نظر دوڑائیں, کیونکہ ہم نے کمپیریزن کرنا ہے نا. آپ نظر دوڑائیں انڈیا کے اوپر. انڈیا 5,334 ڈیمز بنا چکا ہے. 5,334 ڈیمز 75 سال کے اندر. 75 سال کے اندر پاکستان کتنے ڈیمز بنا چکا ہے؟ 150 ڈیمز. انڈیا کتنے بنا چکا ہے؟ 5,334 ڈیمز. اب اگر آپ کے پاس ڈیمز ہوں گے تو آپ کا پانی سٹور ہوگا, آپ کے اوپر سیلاب نہیں آئے گا. جس طرح کے 2 مہینے پہلے ہم نے دیکھ لیا کس طرح لوگ ذلیل و رسوا ہوئے, تباہ و برباد ہوئے, مال مویشی, گھر تباہ ہو گئے, فیملیاں تباہ و برباد ہو گئی. ٹھیک ہے, کس طرح ہم نے مطلب فیس کیا سیلاب کو. اگر آپ ڈیمز کے اوپر فوکس کریں گے تو آپ کا یہ صورتحال نہیں دیکھنے پڑیں گے آپ کو.
دوسری بات یہ ہے کہ ہم مینلی وی آر ان ایگریکلچرل کنٹری بٹ اسٹل وی آر ناٹ سفیشینٹ ان ایگریکلچرل فیلڈ. ایگریکلچر کنٹری ہے ہم, لیکن اس کے باوجود بھی زراعت کے اندر ہم سیلف سفیشینٹ نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس ڈیمز ہی اویلیبل نہیں ہیں. ایک سال پیچھے پھر میں آپ لوگوں کو لے جانا چاہوں گا, عمران خان کی گورنمنٹ تھی, اس نے فوکس کیا تھا, اگر آپ کو پتا ہو کہ دیامر بادشاہ ڈیم اور ڈیمز کے اوپر وہ مطلب بار بار کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے, ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے. دیکھیے وہ پرماننٹ پرابلمس کے اوپر کیا کر رہا تھا, فوکس کر رہا تھا. تیسرا جو ہمارے پاس پرابلمس ہیں اس کو بھی ہم ٹچ دیتے ہیں, وہ ہے ہیلتھ کا پرابلم. پاکستان کے اندر 1608 افراد کے لیے ایک بیڈ اور 1300 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر اویلیبل ہے. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کے اوپر کبھی کبھار مجھے افسوس مطلب ہوتا ہے کہ اتنا لو لیول کا ہیلتھ سسٹم ہے ہمارے پاکستان کا. آپ چلے جائیں ویسٹرن کنٹریز میں, آپ چلے جائیں انڈیا کے اندر, انڈیا تو آپ کے ساتھ ہی ہے, اس میں چلے جائیں, اس کا بھی اس طرح کا ہیلتھ سسٹم نہیں ہے جس طرح کہ آپ کا ہے. ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندر اگر آپ میڈیکل ٹیسٹ دیکھیں, ایک اسٹوڈنٹ بچپن سے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. 3 سال ضائع کر کے, 3 سال محنت کر کے, دن رات محنت کر کے, پھر بھی وہ کیا ہوتا ہے, نامنیٹ نہیں ہوتا. یہ اسٹوڈنٹ جب چلا جاتا ہے چائنا میں, یہ اسٹوڈنٹ جب چلا جاتا ہے ویسٹرن کنٹری میں, تو وہاں پر نامنیٹ ہوتا ہے, لیکن پاکستان کے اندر نامنیٹ نہیں ہوتا. اگر ہمارا اسی طرح ہی ٹیسٹ سسٹم ہوگا تو ہم کبھی بھی اپنے ہیلتھ سیکٹر کو ڈیولپ نہیں کر سکتے. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب چلے جائیں ایک سال پہلے عمران خان کی گورنمنٹ میں ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں پچھلی گورنمنٹ کی کیونکہ وہ ہمارے بہت نزدیک ہیں. آج کل کی گورنمنٹ کی اگر ہم ایگزامپل لے لیں تو ہم ایگزامپل لے ہی نہیں سکتے اس گورنمنٹ کی, کیونکہ اس نے کوئی ایسا مطلب کام کیا ہی نہیں جس کی ہم ذکر کریں. پچھلی گورنمنٹ کی اگر آپ بات کریں, عمران خان کی گورنمنٹ تھی جو, اس نے ایک کارڈ ایشو کیا تھا, ہیلتھ کارڈ اس نے ایشو کیا تھا جو کہ ابھی تک چل رہا ہے. اس کے تھرو ایک غریب آدمی کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے مفت علاج کروا سکتا تھا, لیکن اٹ از ناٹ دا پرماننٹ سولوشن. یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. اگر 100% لے لیں تو اس میں سے 50% اس نے اسٹیپس لیے ہیں, 50% رہتے ہیں ہمارے پاس. جو ہمارے پاس چوتھا پرابلم ہے سب سے بڑا, وہ ہے ہمارے پاس ٹیکس کلیکشن. IMF کے مطابق, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کہتا ہے کہ کسی بھی کنٹری کا ٹیکس ٹو GDP ریشیو تقریباً 15% ہونا چاہیے, 15% منیمم ہونا چاہیے. آپ انڈیکس اٹھا لیں پاکستان کا 2016 کا, 2016 کا انڈیکس اٹھا لیں, اس میں پاکستان کا 12.4 ہے, 12.4 ٹیکس ٹو GDP ریشیو ہے. لیکن کرنٹلی اگر ہم پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP ریشیو دیکھیں, وہ صرف اور صرف 4.2% رہ چکا ہے, جو کہ بہت ہی تشویشناک ہے. پچھلے گورنمنٹ میں پھر آپ کو لے جانا چاہوں گا عمران خان کی گورنمنٹ پر. اس کی پاکستانی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوا تھا اس کی گورنمنٹ میں. دیکھیں ٹیکس کلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے لوگ آپ کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں, ٹیکس پے کرتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ چلتا ہی ٹیکس سے. اگر ٹیکس سسٹم آپ کا بیسٹ ہے, آپ زیادہ سے زیادہ ٹیکس امپلیمنٹ نہیں کریں گے, سو لوگ آپ کو ٹیکس پے کریں گے. اب پاکستان کے اندر دیکھیں, پاکستان کے اندر ایک صابن کے اوپر, مثال کے طور پر میں دے رہا ہوں مثلا ایگزامپل, اگر ایک صابن کے اوپر 10 روپے ٹیکس ہے اور 3000 صابن پر ڈے کے حساب سے بن رہے ہیں, سو اس انڈسٹری اونر کو پاکستانی گورنمنٹ کو 9 لاکھ روپے ٹیکس پے کرنا پڑے گا. اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں 9 لاکھ روپے گورنمنٹ آف پاکستان کو دے رہا ہوں, تو کیوں نہ ہو 3 لاکھ روپے کسی کو رشوت دوں اور جان چھڑاؤں. تو اس کی وجہ سے انڈائریکٹلی آپ کا کرپشن جو ہے وہ انہینس ہوتا جاتا ہے. سو ہم نے اس کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے. ہمارے پاس جو اگلا پرابلم ہے وہ ہے لٹریسی ریٹ. پاکستان کے اندر تقریباً 60% لٹریسی ریٹ ہے میلز کا, اور جو ہمارے پاس فیمیلز ہیں ان کا 46 ہے. مطلب یہ ہے کہ 100 آدمیوں میں سے 60 جو ہمارے پاس آدمی ہیں وہ کیا ہے, ایجوکیٹڈ ہے, باقی جو 40 ہیں وہ ہمارے پاس الٹریٹ ہے. اور فیمیلز جو ہے اس میں سے اگر ہم حساب لگائیں 100 عورتوں میں سے تقریباً 54 عورتیں جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں, اور باقی جو رہتے ہیں ہمارے پاس وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں. اب لٹریسی ریٹ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ, نیپال کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, جو کہ مطلب ورلڈ ویو میں لو لیول پہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو لو لیول پہ تو نہیں ہے بہرحال, لیکن کم از کم ہمیں اس کے ساتھ کی کمپیریزن کرنا, ویسٹرن کنٹریز تو بہت دور کی بات ہے, ہمیں کم از کم اپنی نیبرز کنٹریز کے ساتھ کمپیریزن کرنا چاہیے. کیونکہ انڈیا جو ہے وہ فیوچر جیسٹ اکانومی بن چکی ہے ساری دنیا میں, UK کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے.
انڈیا کی تو بات ہی نہ کریں, وہ تو بہت آگے جا رہی ہے انڈیا. یہ ہمارے لٹریسی ریٹ. جو ہمارا وہ ہے اگلا پرابلم ہے, اگلا پرابلم اگر ہم دیکھیں وہ ہے فوڈ سیکیورٹی کی. تقریباً پاکستان کے 38% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں, اور سندھ کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر 50% ہے. اب سٹنٹڈ گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ 3 وقت کی روٹی اگر ایک بچے کو مل رہی ہے تو 3 وقت کی روٹی میں سے صرف اس کو 1 وقت کی روٹی مل رہی ہے, اور وہ بھی اسی طرح کہ مطلب وہ اس کے ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے سفیشینٹ نہیں ہے. سو یہ ہے ہمارے فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ. سو اس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے. دیکھیں ہم نے پولیٹیکل پولرائزیشن کی بات کی. پولیٹیکل پولرائزیشن سے نکلیں, جب تک ہم پاکستان کے ان پرابلمس کو ٹیکل نہیں کریں گے, کوپ نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم پاکستان کو ایک ڈیولپ کنٹری جو ہے وہ نہیں بنا سکتے. نکلیں, یہ زندہ باد, یہ مرد آباد کے نعرے چھوڑ دیں یہ نعرے, بلکہ تھوڑا سا یہاں سے کام لے کر ہر ایک لیڈر کو, جو کہ ہمارے پاکستان کے اندر پاپولر لیڈرز ہیں, لیڈرز اور پولیٹیشین میں تو فرق ہوتا ہے, بہرحال کچھ پولیٹیشینز ہیں, کچھ لیڈرز ہیں. اسٹڈی کرنا چاہیے, جو آپ کے سامنے آ جائیں کہ یہ لیڈر ہے, پولیٹیشین نہیں, سو اس لیڈر کو کیا کریں, سپورٹ کریں. یہ آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے. باقی ہمارے پاس کچھ چیمپئن لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم ہے. اسلامک پولیٹیکل سسٹم بالکل بھی نہیں ہے پاکستان کا. اگر ہم دیکھیں سو صرف کانسٹیٹیوشن کے اندر تو باتیں اسلامک ہی ہیں, لیکن وہ اگر ہم دیکھیں پریکٹیکلی پاکستان کا کوئی بھی سسٹم ہمیں اسلامک نظر نہیں آ رہا. دیکھیں اگر ہم دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شورا بنایا تھا, انٹلیکچوئل لوگ تھے اس کے اندر, اس طرح کے لوگ نہیں تھے جو کہ الٹریٹ تھے, جو کہ نہیں جانتے تھے. وہ لوگ اس نے ڈالے تھے جو کہ انٹلیکچوئل لوگ تھے. وہ ڈیسیجن لیتے تھے, اسٹیٹ کے گورنرز کو نامینیٹ کرتے تھے, اسٹیٹ کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو نامینیٹ کرتے تھے. آج کل اگر ہم پاکستان کے اندر دیکھیں, ہر کسی کو ووٹ کا حق ملا ہے, چاہے وہ ایجوکیٹڈ ہے چاہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہے. اب بیچارے جو ان ایجوکیٹڈ ہے وہ کیا جانے کہ مطلب یہ جو ہے یہ بندہ میرے ملک کے لیے بہتر ہے, یہ میرے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے, 1000-2000 روپے دے کے اس سے ووٹ لے لو. سو تقریباً 60% ہمارا لٹریسی ریٹ ہے اور 46% فیمیل کا, تو تقریباً 50-50 کراس کر کے بات ختم. جو بندہ مطلب آنا چاہتا ہے, جو بہت زیادہ پاپولیشن کے تھرو 2/3 میجارٹی سے آ رہا ہے, وہ بھی اس کو ہرایا جاتا ہے اسی کے تھرو. کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر پولیٹیکل سسٹم ڈیموکریسی تو ہے, لیکن ڈیموکریسی اس طرح نہیں ہوتی. ہمیں چائنا کے موزو ڈنگ نے کہا تھا سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان اور آپ پاکستان سے پہلے آزاد ہوئے تھے, لیکن پھر بھی پاکستان جو ہے وہ ڈیولپ کنٹری نہیں بن رہی. نہیں, ہمیں نہیں فیل ہو رہا کہ پاکستان ایک ڈیولپ کنٹری بھی بن جائے گی. تو اس نے کہا کہ جن لوگوں سے ہم نے ووٹ کا حق چھین لیا, ان لوگوں کو پاکستان نے ایوانوں میں بٹھا دیا. جن لوگوں سے ہم نے ووٹ کا حق چھین لیا, ان لوگوں کو پاکستان نے ایوانوں میں بٹھا دیا. اسی جگہ پر ہم اپنے وہ کا اختتام کرتے ہیں, اپنے اس پروگرام کا, اور انشاءاللہ اگلا پروگرام مجھے مطلب شاید 3 یا 4 روز کے اندر ہم کمپیریزن بھی کریں گے پاکستان اور انڈیا کا, کہ پاکستان اور انڈیا کی اکانومی کا, اور تھوڑا سا یہ ہمارے جو پروگرامز ابھی سیکول جا رہا ہے یہ لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنے کے لیے جا رہا ہے, تاکہ لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ جتنا ہم سے پاسبل ہو سکے, جتنا ہم سے اپنی کوشش کے مطابق لوگوں کے اندر شعور پیدا کریں. سو یہ تھا آج کا پروگرام, جس میں ہم نے پرماننٹ پرابلمس کو ڈسکس کر دیا اور ٹیمپرری پرابلمس. جو بھی بندہ, جو بھی پولیٹیشین, جو بھی پارٹی پرماننٹ پرابلمس کے اوپر فوکس کرے گا, آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ اس کو سپورٹ کریں. کوئی آپ کو منع نہیں کرتا کہ اس کو سپورٹ نہ کرو. لیکن جس بندے کو سپورٹ کرنے جا رہے ہو, جس پارٹی کو سپورٹ کرنے جا رہا ہو, اس کے بارے میں کرٹیسزم کی سننے کی بھی تھوڑی سی اپنے اندر یہ انڈورنس پیدا کرو, اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی یہ بھی اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرو کہ اس کی پریویس ہسٹری دیکھا کرو کہ اس نے پاکستان کے لیے کیا کچھ کیا. کیونکہ ہمارے لیے پاکستان جو ہے وہ سب سے آگے ہے, باقی جو چیزیں ہیں وہ انفیریئر ہے. پاکستان سپیریئر, ادر تھنگس انفیریئر. سو یہی آج پروگرام تھا, جو کہ امید ہے کہ انشاءاللہ عزیز آج کے جتنے بھی پرابلمس میں نے ڈسکس کر دیے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی. سو تھینکس الاٹ. پاکستان پائندہ باد.